آغاز میں آپ کو بتائیں، سپہ سالار کا پاکستان کے بہترین مفاد میں سیاسی حکومت سے اشتراک قابل دید ہے۔ سنگین معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے حکومت اور آرمی چیف پوری طرح یکسو ہیں، یکجاں دو قالب کی طرح۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے آرمی چیف حافظ قرآن ہے، قرآن پاک کا نور ان کے دل و دماغ میں رچا بسا ہے۔ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ کا دلخراش واقعہ رونما ہوا، علماء کرام معاشرے میں تقسیم در تقسیم ختم کرائیں۔ پاکستان کو آج قومی یکجہتی، اتفاق، اتحاد کی ضرورت ہے، شاید وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ سپہ سالار پاکستان کے بہترین مفاد میں سیاسی حکومت، پاکستان کے بہترین مفاد میں جو ہمارا جو اشتراک ہے وہ یقیناً قابل دید ہے۔ قرآن کے نہ صرف وہ حافظ ہیں بلکہ آپ نے خود دیکھا قرآن کریم کا نور نہ صرف ان کے دماغ اور دل میں رچا بسا ہے بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے۔ 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا۔ علماء کرام سے زیادہ معتبر طبقہ اس ملک میں اور کوئی نہیں۔ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ معاشرے میں تقسیم در تقسیم کا خاتمہ کروائیں۔ ہمیں روکی سوکی کھانی ہے لیکن پاکستان کو عظیم بنانا ہے اور اس ملک کو قرضوں سے جان چھڑوانی ہے۔ IMF خدا کرے کہ آخری پروگرام ثابت ہو۔ ان تمام امور کے اوپر یہ ہماری سیاسی حکومت اور ہمارے ادارے سپہ سالار پوری طرح یکسو ہیں، یکجاں دو قالب کی طرح۔ بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے آرمی چیف اور اتحادیوں سے مشاورت جاری ہے۔ جلد پنجاب اور سندھ سمیت تمام صوبے اس بارے میں اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب میں کہا 200 سے 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین پر آج بھی بہت بڑا بوجھ ہے۔ عام آدمی مہنگائی میں پچھلے کئی سال سے پس گیا ہے۔ 200 سے لے کے 500 یونٹ تک بھی جو گھریلو صارفین ہیں ان کے اوپر بھی بہت بڑا بوجھ ہے۔ آج میاں محمد نواز شریف کو، یہ ہماری جو کولیشن حکومت ہے، سپہ سالار کو، ہمارے جو بلاول بھٹو صاحب، زرداری صاحب، ہماری سب آپس میں مشاورت ہو رہی ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ کل رات بھی میری آصف زرداری صاحب سے بات ہوئی اسی موضوع کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ میں جلد ان کی کمیٹی کو ملے گی، ہماری کمیٹی بھی ان کو، جو ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، مشاورت ہوگی۔ سپہ سالار خود دن رات اس میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ مشورے میں شامل ہیں۔ یہ ہے وہ فرق ماضی کا اور آج کا۔ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس معاملے میں کہ مزید غریب آدمی کو بجلی کی قیمت یا مہنگائی سے، اس کے بوجھ سے مکمل طور پر تو شاید ابھی فی الفور آزاد نہ کیا جا سکے لیکن اس میں مزید کمی لانے کے لیے پوری دن رات کاوشیں ہو رہی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ اور باقی صوبے اس کے اوپر اپنا بہت جلد اپنا اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی محمد علی کہتے ہیں ملک میں ایک بجلی کی مارکیٹ ہونا چاہیے جو IPP سے بجلی کی خریداری کر کے عوام کو سستی بجلی فراہم کرے۔ IPPs کی مہنگی بجلی کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، طلب کس طرح بڑھائی جائے کہ بجلی سستی ہو سکے۔ وہ وزیر توانائی اویس لغاری کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ جتنے جلدی ہم اس چیز کو دوبارہ ٹھیک کریں گے اتنی جلدی ہماری معیشت انشاءاللہ صحیح پٹڑی پہ چلے گی۔ اس میں لیفٹیننٹ جنرل ظفر صاحب ہمارے نیشنل کوآرڈینیٹر ہوں گے۔ آنے والے چند روز میں روزانہ ٹاسک فورس ملے گی، کیونکہ اس میں تمام اداروں کی ریپرزنٹیشن ہے تو اس میں کام ہولسٹک طریقے سے ہو سکے گا۔ اور اس میں جو ایک بڑا ایشو ہے IPPs کا اور جنریشن کاسٹ کا، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جنریشن کاسٹ کو نیچے لایا جائے۔ دوسرا جو ڈیمانڈ جو ہے وہ کس طریقے سے بڑھانی ہے، بیکاز اگر ڈیمانڈ بڑھے گی تو بجلی کا زیادہ استعمال ہو سکے گا۔ کس طریقے سے اس بوجھ کو کم کرنا ہے سرکار پر بھی اور کنزیومرز پر بھی، اور اس کا جو طریقہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک الیکٹریسٹی کی مارکیٹ ہو جس میں پرائیویٹ سیکٹر بائنگ اور سیلنگ کر سکے تاکہ کنزیومرز کو جو ہے بجلی ملے وہ ڈائریکٹلی تھرو IPPs ملے اور سرکار اور کنزیومرز دونوں کے لیے کمپیٹیٹیو ریٹس پہ ملے۔ اور روزانہ یہ میٹنگ ہوگی اور انشاءاللہ جو بھی پروگریس ہوگا ہم پبلک کو اس کو انفارم کرتے رہیں گے۔ عوام ہمارے اور حکومت کے مطالبات ایک ہی ہیں تو ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں مطالبات واضح ہیں، IPPs کو لگام دو، تنخواہ دار پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرو، جاگیردار پر ٹیکس لگاؤ، حکومت اب مطالبات پر پیش رفت کرے۔ کمیٹی تو شروع یہیں سے کرتی ہے کہ آپ کے مطالبات ہمارے بھی مطالبات ہیں۔ جب حکومت کے بھی مطالبے یہ ہیں، 25 کروڑ لوگوں کا مطالبہ بھی یہی ہے، تو پھر حکومت کو ماننے میں کیا پریشانی؟ حکومت کو اس میں اب پیش رفت کرنی چاہیے۔ فارنسک آڈٹ ہوگا، سب پتہ چل جائے گا کہ کون کون ملوث ہے۔ 1994 سے لے کر اب تک 30 سال میں ہر حکومت نے ان IPPs کو طاقت پہنچائی ہے۔ تنخواہ دار لوگ اب مزید ٹیکسوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔
ہمارے مطالبات بہت واضح ہیں. IPPs کو لگام دو, تنخواہ دار کے ٹیرف کو کم کرو, بڑے جاگیردار پر ٹیکس لگاؤ. خود FBR میں 1299 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی. سب لوٹ مار کرتے رہیں گے اور سارا بوجھ عوام پہ ڈالتے رہیں گے. مارچ بھی کریں گے اور جلسہ عام بھی کریں گے. 2 ہفتے مکمل ہونے پر آج ایک بہت زبردست جلسہ کریں گے. ہم اداروں سے نہیں لڑنا چاہتے, لیکن ہمیں اپنا حق چاہیے. صدر الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کی توثیق کر دی. صدر مملکت کی منظوری سے الیکشن ایکٹ بل قانون بن گیا. سینیٹ اور قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری دی تھی. سینیٹ سیکرٹری نے بل توثیق کے لیے صدر مملکت آصف علی زرداری کو ارسال کیا تھا. الیکشن ایکٹ دوسرا ترمیم بل 2024 فوری نافذ العمل ہوگا. قانون کے تحت 3 روز میں کسی جماعت میں جانے والا رکن دوسری جماعت میں نہیں جا سکتا. 3 دن میں کسی جماعت میں شامل نہ ہونے والا رکن آزاد تصور ہوگا. فہرست جمع کرنے والی جماعت ہی مخصوص نشستوں کی اہل تصور ہوگی. RO کے پاس پارٹی ٹکٹ جمع نہ کرانے والا رکن آزاد تصور ہوگا. 1 سال پہلے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا فیصلہ ہو جاتا تو آج کسی کو یہ کہنے کی جرت نہ ہوتی کہ 9 مئی ہوا تھا یا نہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں آج بانی PTI بنگلہ دیش سے پاکستان کے حالات کی مماثلت کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں تو مفتی بہانی تھی. 9 مئی کی ناکام بغاوت کا ماسٹر مائنڈ کمال بے شرمی سے مشروط معافی مانگ رہا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں ایک طرف تم بانی پاکستان کا گھر جلاتے ہو, دوسری طرف معافی بھی مشروط مانگتے ہو. بانی PTI نے گرفتاری کے اگلے دن خود اعتراف کیا. میری گرفتاری پر لوگوں نے رد عمل دیا. عالمی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا. تحریک انصاف کے لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے. کچھ دن پہلے بھی بانی PTI نے GHQ پر حملے کا اعتراف کیا تھا. کوٹ لکھپت جیل میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ جیل ٹرائل کی سماعت. شاہ محمود سمیت دیگر PTI رہنماؤں نے فرد جرم کو چیلنج کر دیا. وکیل نے کہا ہمیں یہ بتایا جائے ہم پر الزامات کیا ہیں. 2 پولیس اہلکاروں کے بیان پر پنجاب میں 45 مقدمات درج ہوئے. ان اہلکاروں کو طلب کیا جائے. عدالت نے آئندہ سماعت پر دونوں اہلکاروں کو طلب کرتے ہوئے سماعت 10 اگست تک ملتوی کر دی. لاہور ہائی کورٹ میں PTI کو 14 اگست کو جلسے کی اجازت دینے کی درخواست پر سماعت. پنجاب حکومت کے وکیل نے DC کی جلسے کی اجازت مسترد کرنے کی رپورٹ پیش کی. جسٹس باقر علی نجفی نے استفسار کیا جلسوں سے متعلق حکومتی پالیسی کیا ہے, کیا جماعت اسلامی کا دھرنا حکومتی اجازت سے چل رہا ہے. پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا امن و امان کے مسئلے کی وجہ سے اجازت نہیں دے سکتے. باقر علی نجفی نے کہا آپ سیاسی جماعت کے اجتماعات پر کیسے پابندی عائد کر سکتے ہیں, اگر یہ یقین دہانی کراتے ہیں تو پھر دیکھنا ہوگا. اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا مجھے ہدایات کے لیے کل تک کی مہلت دے دیں.